لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی وہ حسن دیا گیا۔ اور میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا، اس سے بڑھ کر بل بل بول ہی نہیں سکتی، پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی وہ حسن عطا کر دیا، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہن مد بریاں۔ اللہ اکبر، وہ جمال دیا وہ انہی کا جمال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر بولے نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم مقام متصور نیست، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ سے سنیے، وہ کہتے ہیں لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا، لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محبوب سوئے ہوئے، جامع کا انداز دیکھیں، بروں آور سرز برد یمانی۔ حضور وہ یمنی چادر سے ذرا سر انور نکالیے تو صحیح، بروں آور سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی۔ آپ کا نورانی چہرہ صبح زندگانی ہے، زندگی کی صبح ہے، زندگی کا جمال ہے۔ وہ کبھی لال یمنی دار چادر لیتے، کبھی کالی چادر کی بکل مارتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے بکل ماری اور حسن آج ناز میں آ گیا ہے۔ جب حسن خود ناز میں آ جائے تو پھر تو حسن کے جوبن ہی الگ ہوتے ہیں۔ تو چادر کی بکل ماری، کالے رنگ کی چادر، حضور نے ایسے بکل مار کے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین بھی تو ام المومنین تھی، انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکال دی۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنے اوپر اوڑھ کر کے استراحت کر رہے تھے، اور لیلۃ الادحیان تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر، چاند نہیں حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سونا دوجا جیب دا مٹھا۔ اللہ اکبر، کیا جمال دیا، کیا خوبصورتی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے، ہتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ لاؤ کوئی میرے حضور جیسا۔ اللہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔
اللہ اکبر کوئی مثل نہیں جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی وہ حسن دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی اللہ اکبر میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں تو آئیے میں اور آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا ربط اور رشتہ مضبوط اور مستحکم کریں اور محبت کے تمام تر تقاضوں کو نبھاتے ہوئے چونکہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کیا جائے محبوب کی اتباع کو بھی زندگی میں اتار لیا جائے اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا پیار نصیب فرمائے قبطیوں نے جو سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت برا سلوک تھا بیٹے قتل کیے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا یہ بہت بڑی زیادتی تھی بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا اس سے کیا اذیت جنم لیتی ہے اور کیا مستقبل کے دردناک اور کریناک منظر ظہور پذیر ہوتے ہیں کوئی بھی عاقل اس سے بے خبر نہیں ہے کسی قوم کے اندر مرد نہ ہوں اور عورتیں ہی ہوں تو پھر کس ذلت سے وہ قوم گزرتی ہے اور پھر وہ قوم پیغمبروں کی اولاد تھی ملوک کی بادشاہوں کی اولاد تھی اور اللہ نے ان کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی بھی رکھی تھی تو یہ کتنا دردناک منظر تھا اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون نے بچے قتل کیے تھے آج بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آج اس قتل کی واردات کو تبدیل کر دیا گیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی ہمارے ذہین ترین لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مغرب اچک کے لے جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ بسیں توڑنے والے رہ جاتے ہیں یہ جو ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اپنی املاک جلا رہی ہے ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو گالی گلوچ کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہے جو حیا باغتا ہے ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اخلاق کا جس کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہماری قسمت میں یہ کچھ ہے سیاست میں دیکھ لیجئے مذہب میں دیکھ لیجئے سرمایہ داری میں دیکھ لیجئے حکومت میں دیکھ لیجئے اپوزیشن میں دیکھ لیجئے ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے آج ملک کے اندر جو بے چینی ہے اضطراب ہے انارکی ہے جتھے آگ لگا رہے ہیں فوج کے خلاف نعرے ہیں سیاستدان آپس میں گتم گتا ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے الیس منکم رجل رشید تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کوئی ایک شخص بھی سنجیدہ اور متین نہیں ہے کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں ہے آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں ایوان کی کارروائی ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ہوتا ہے کوئی دانش کدہ نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی عقل و بینش کی بات ہو رہی ہو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکالا جائے انارکی پھیلی ہوئی ہے بے چینی ہے اضطراب ہے سرکاری املاک سے لے کر کے نجی املاک تک کوئی بھی محفوظ نہیں تشدد ہے افتراق ہے گالی گلوچ ہے زبانیں ہیں کہ کیا کہیں الیس منکم رجل رشید تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے تو وہ بچوں کا قتل کرتا تھا اور یہاں بچے اچک کے لے لیے جاتے ہیں اتنی صلاحیتیں کس کام آئیں تو اوروں کے کام آئیں اور فرعون آج تک بدنام ہے کہ وہ قاتل ہے بچوں کا اکبر الہ آبادی نے کہا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی وہ یوں کرتا تو بدنام بھی نہ ہوتا اور داد بھی پاتا اور جو مقصد تھا وہ بھی اس کا پورا ہوتا اللہ اکبر یہ کہانی دردناک ہے لیکن مضمون آگے بڑھانا ہے تو ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا زندہ چھوڑنا بھی ان کی تذلیل کے لیے کل جواں ہوں گی تو ان کی تذلیل کریں گے تو یہ جو کرتے تھے کتنی تذلیل تھی اور جس نے یوں تذلیل کی ہو کسی کی جب کوئی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو پھر کتنی تسکین ہوتی ہے تمہارے پاس اسباب کوئی نہیں تھے صرف ایک موسیٰ تھے جو نکال کے لے گئے اللہ اکبر رہنما موسیٰ جیسا ہو تو ردی قوم کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور قوم جتنی بھی اچھی ہو اس کو رہنما نہ ملے اس کو ہادی نہ ملے تو قوم برباد ہو کے رہ جاتی ہے ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتا ہے ایک سزا ہے اللہ کی کہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ صاحب رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے قوموں کو جب زوال پذیر کیا جاتا ہے اس میں صاحب الرائے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی قیادت کر سکیں اور قومیں اندھیروں میں ظلمتوں میں بے یقینی میں تذبذب میں اضطراب میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں اور ایسی قومیں نہیں ہوتی ہجوم ہوتی ہیں
اور یہ آپس میں ٹکرے مار مار کے مر جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور وہ قیمتی خون جو ہے وہ کہاں بہتا ہے جہاں نہیں بہنا چاہیے تھا۔ اللہ کسی قوم کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتی۔ قومیں رسوا اور ذلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیریں اور اعراض کریں، پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے تھے وہ حصی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں، وہ مانوی ہیں۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے، ان پہ پتھر اترے، ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کے عذاب آئے، طوفان آئے، ڈبو دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا، مانوی مسخ ہوگا۔ مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائیں، مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائیں، سوچ غلط ہو جائے۔ یہ ہے مسخ مانوی، اندر بدل جائے، اور وہ عذاب مانوی ہوگا، اور اس عذاب مانوی کی صورت تشدد ہے، افتراق ہے۔ قومیں جب افتراق میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا روپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے، سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھیے، جب حبیب النجار نے آ کے ان دو فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، اور تم ان کو قتل کے درپے ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے حبیب نجار کو بھی دھر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو فرستادگان الہی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے، اور وہاں پڑھیے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے، اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی ہادی بھیجا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ باریک عذاب ہے، یہ مانوی عذاب ہے۔ انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، رہنما نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو بلائے، ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب قومیں تشدد، ناقدری، اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں اور میں ہی قائد ہوں۔ مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، میں ہی سب کچھ۔ لیکن حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے، اگرچہ قائدین کی بہتات ہے، لیکن قیادت، حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوع کر سکتی ہو، جو ضرورت کی کفیل ہو، وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اور دوسرے مقام پہ یہاں کے حالات کا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے، سبزہ ہے، باد سہر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں قوموں کو کہ ان کے اندر پھر حقیقی قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر قوم بھٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک تکلیف پہنچے۔ غالب نے کہا تھا، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا۔ فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے۔ روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو، تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو سے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض اوقات لوگ خام خواہ بے چین ہوتے کہ میرے کو پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے۔ آپ کو صدمہ پہنچے،
تو بعض کا ٹھیک ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بچھرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غم برداشت کریں، اندر اتار دیں اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے، کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جائے۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کہیں وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو، دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے، بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں، وقت تو نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائیے بھاری ہے، لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے۔ خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا، وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ آج ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اپنی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے منصب کے بل بوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، غریب کی گردن مروڑ دیتا ہے، غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ ڈاکو، وہ چور، وہ بدماش، وہ آنا کے ساتھ جو مسلسل مشق ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا۔ تو کہا وَاتَّقُوا یوماً، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو۔ کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا، اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو،
میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے، آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑھیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے ہیں۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے، یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں، میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں گے، نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسن ظن رکھو، لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔